اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا اور وہ اصحاب کہف وہ جب ان کے دل ہم نے مضبوط کر دیے اذ قاموا تو پھر وہ پختہ ہو کر فقالوا یوں کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا اور ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہ کریں گے لقد قلنا اذا شططا تو کیا ہم نے کوئی بڑی بیجا بات کہی ہے کوئی ایسی بات کہی ہے نہیں صحیح بات کہی ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة یہ جو ہماری قوم ہے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین اور یہ لوگ اپنی اس عمل پر کہ دوسروں کو معبود بنانے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگائے جھوٹ باندھے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اب آپس میں اصحاب کہف میں سے ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے کہ جب تم جو ہے ان لوگوں سے اپنی قوم والوں سے جدا ہو گئے ہو الگ ہو گئے ہو وما يعبدون الا اللہ اور تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کر رہے تو فأووا إلى الكهف تو تم غار میں پناہ لے لو ينشر لكم ربكم من رحمته تم پر تمہارا رب ینشر لکم پھیلا دے گا من رحمتہ اپنی رحمت کو ویہیئ لکم من امرکم مرفقا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان بھی تمہارے لیے صحیح کر دے گا درست کر دے گا مطلب اگر تمہیں اللہ پر پختہ یقین ہو چکا ہے اور تم غار میں پناہ لے چکے ہو تو اب تم گھبراؤ نہیں بلکہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو جب تم اللہ کے لیے اپنی قوم سے جدا ہو کر آئے ہو شرک سے بیزار ہو کر آئے ہو تو اللہ بھی تمہاری ضرور مدد کرے گا سورۃ کہف کی تفسیر چل رہی ہے کہف غار کو کہا جاتا ہے اور اس صورت کے اندر غار والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔
اور غار والے جو نوجوان تھے وہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے اور ان کی قوم کے لوگ بت پرست تھے، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی اپنے آپ کو خداؤں کی طرح سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ تو ان نوجوانوں نے ان کے اس عمل کو جب دیکھا تو اس سے بیزار ہو گئے کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو سجدہ کریں، شرک کے اندر مبتلا ہوں۔ تو شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کی اور سفر پر نکل گئے۔ صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، چلتے چلے گئے۔ جب تھک گئے تو ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر جب ہم وہاں سستانے کے لیے بیٹھے تو پھر سوچنے لگے کہ اب کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، کیا کریں گے؟ تو چلو آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بھی کوئی کام کیا کرو تو مشورہ کر لیا کرو، مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے کام مشورے سے ہی کیا کرتے تھے، تو آپ کی سنت ہے مشورہ کرنا، تو ہمیں بھی اپنے کاموں کے لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کن سے کریں؟ جو صاحب الرائے لوگ ہوں، یا جن کو ہم سمجھیں کہ یہ اس معاملے میں مجھے صحیح رائے دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ ہر بات کا مشورہ ہر ایک سے کرنا، ہر ایک مسئلہ ہر ایک سے پوچھ لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی فیلڈ کا نہیں ہوتا یا کسی معاملے کو نہیں جانتا، تو سامنے والا اگر مشورہ لے لے تو مجبوراً اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے، اور لینے والا سمجھتا ہے کہ یہ بات بالکل درست بیٹھے گی، اور وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں بات میں اور اس واقعے میں مماثلت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، یا ایسے ماں باپ یا بڑی عمر کے لوگ جو تجربہ رکھتے ہوں کاموں کا، جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے تاکہ وہ آپ کو اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی فیلڈ کے حساب سے آپ کو صحیح رائے دے سکے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جس سے میں رائے لے رہا ہوں یہ میرے ہمدردی میں اور میرے فائدے کو دیکھ کر مجھے مشورہ دے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر دے گا۔ تو پھر ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کریں جو اپنے مفاد کو دیکھتے ہوں یا سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں بہت زیادہ۔ بہر کیف اصحاب کہف نے آپس میں مشورہ کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی جب ہم وہاں سے آ ہی گئے ہیں، جدا ہو ہی گئے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، اب واپس تو ہم نے جانا نہیں ہے اس بت پرستی اور شرک والے ماحول میں، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو ہم اپنے پختہ کر لیں کہ ہاں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم نے جس اللہ کے لیے ماحول کو، معاشرے کو چھوڑا ہے، تو وہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اگر میں کوئی نوکری کرتا ہوں، اگر میں کہیں آفس میں جاب کرتا ہوں، یا میں کوئی کام کرتا ہوں اور وہاں کوئی اونچ نیچ آ گئی یا کوئی حلال حرام کا مسئلہ آ گیا، تو پھر حرام کو چھوڑنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں مشورہ ضرور کریں، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حرام کو تو ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ کب چھوڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے، کیا لمٹ ہونی چاہیے، کہاں تک میرے لیے گنجائش ہے، یہ مسئلہ علماء سے معلوم کیجئے، پھر حرام کو چھوڑ دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام کو چھوڑنا ہے اور فوراً استعفیٰ دے کر آ گئے۔ اب جو ہے جب آ کر مسئلہ معلوم کیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی، مشورہ تو کر لیتے۔ ایک بندے کا میسیج آیا کہ ہماری بہن کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں، تو جو ہمارا بہنوئی بننے والا ہے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پرفیوم کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ تو کسی نے ہمیں کہا کہ پرفیوم تو لگانا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، تو اس کی جاب تو حرام ہوئی، لہذا حرام آمدنی والے سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں اپنی بہن کی؟ تو عقل مند ہوا، وہ سمجھدار ہوا کہ اس نے فوراً رابطہ کر مسئلہ معلوم کیا کہ آپ پہلے بتلائیے کہ آیا واقعہ ہے کیا، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ایسی جگہ پر ہمیں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کو مسئلہ واضح کیا تو اس نے کہا بس صحیح ہے، اب دل مطمئن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ ہر چیز کلی طور پر حرام نہیں ہوتی،
اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگرچہ حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جاب مجبوراً کرنا جائز ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حالات کو سامنے رکھ کر مشورہ کر کے پھر کام کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب ہم اس سے جدا ہو ہی گئے ہیں بادشاہ سے، اب ہمارے پاس کوئی واپس جانے کی کوئی راستہ نہیں ہے، جائیں گے تو اب ہمیں ظلم بھی کریں گے وہ کہ ہم سے جدا ہو کر کیوں گئے، لہذا اب بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ پر پختہ یقین رکھو اور اللہ کی طرف ہی نظر رکھو، اللہ ضرور اپنی رحمت سے ہمارے معاملے کو آسان کر دیں گے۔ ایک مرتبہ قریش مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس سے پوچھیے آپ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکایت کی۔ اگر وہ کوئی چاہت رکھتے ہیں تو ہم ان کی چاہت پوری کر دیں، مال و دولت چاہیے تو ہم اس کا انتظام کریں، کوئی شادی کرنی ہے کسی سے تو ہم اسے شادی کرا دیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ، آپ کی تو ساری باتیں ہی تاریخی ہیں، لیکن آپ نے ایسا جملہ فرمایا جو آج کل کے دور کے اندر ہمارے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے۔ آپ نے فرمایا یا عم، اے میرے چچا، لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ما ترکت ھذا الامر، تو بھی میں اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ آج حق بات کہنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد کلمہ حق کو کہنا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ آج ہر شخص اپنی کرسی پر اپنے اختیارات میں فرعون بنا بیٹھا ہے، نمرود بنا بیٹھا ہے، بادشاہ ہے، یہاں سے اب مجھے کوئی کچھ کر کے دکھائے، میں جو مرضی کروں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ چلے جائیے آفسوں کے اندر، چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، چھوٹی کرسی ہو یا بڑی سیٹ ہو، ہر کوئی اپنے اختیارات میں فرعون ہے۔ چاہے وہ گھر کا سربراہ مرد ہو تو اپنی بیوی بچوں پر فرعون بن جاتا ہے، کہیں اور اختیار نہیں چلتا، تو وہاں سے دھتکارا جائے تو باہر ماحول معاشرے کے اندر ایک گیدرنگ بناتا ہے، وہاں پر فرعونیت اپنی دکھاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی کہیں نہ کہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا یہ فرعونیت ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنا یہ فرعونیت، نمرودیت، یہی جو ہے یہی کفار کی عادت و شیوہ رہا ہے۔ تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ اپنے اختیارات کے ہوتے ہوئے ہم کم درجے کے لوگوں کو جو اس اختیار والے نہ ہوں ان کی مدد کریں، ان کے لیے آسانیاں بنائیں، ان کی پریشانیوں کو ہم کم کریں، تو یہ ہے آپ کے اختیار کا صحیح استعمال۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ ہمارے معبودوں کو صرف برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو یاد رکھیے، شرک کے خلاف بات کرنا، شرک والی چیزوں کے لیے تحریک چلانا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس لیے کہ آج کل کے دور کے اندر یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو، کیوں نہ کہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو مطالبہ کیا تھا کہ آپ کچھ نہ کہیں، بھئی جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، لہذا صحیح کی طرف آ جاؤ۔ نہیں آتے ہو تو پھر سننے کی عادت ڈالو، ہاں جو غلط کر رہے ہو کم از کم مانو تو صحیح کہ غلطی کر رہے ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، ہر عالم کہتا ہے میں صحیح ہوں، ہر مفتی کہتا ہے میرا فتویٰ صحیح ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو مفتیان ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، جو اپنی عمر گزار چکے ہیں علمیت کی خدمت کرتے کرتے، مفتی کے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ہر عالم ایک تو مفتی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک سند ہے، ایک درجہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک حفظ کر لے تو اس کو حافظ کہا جاتا ہے، اگر کوئی 8 سال 10 سال کا کورس کر لے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے، 1 سال یا 2 سال یا 3 سال محنت کر لے تو اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ یہ سند کے نام ہیں، لیکن سند کی وجہ سے کوئی حافظ عالم مفتی نہیں بنتا۔ حافظ وہ بنتا ہے جو قرآن کی محافظت کرنے والا بن جائے، جو واقعی میں قرآن کو یاد بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ وہ حدیث مبارکہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے
اور وہ بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اور پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ بس محفوظ کرے تو جنت، نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس پر عمل کرے، اس کو یاد بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے، اور ایسی حالت میں اس کو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ، اب جو ہے ایسے حافظ کی سفارش قیامت کے دن قبول کی جائے گی، اس کے ماں باپ کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس حفظ کر لیا کافی ہے، نہیں، حفظ کرنے کے بعد اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی طرح عالم کون ہوتا ہے؟ سند کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جو 8-10 سال کا کورس کر کے بیٹھا ہے مدرسے کے اندر، وہ عالم ہے، لیکن حقیقتاً عالم وہ ہوتا ہے جس پر گناہ کے نقصانات کھل جائیں اور وہ گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچانے لگ جائے، وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ سب سے بڑا نیک ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو کتابوں کو پڑھ لینے کا نام علمیت نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی جس نے سند حاصل کر لی وہ مفتی نہیں ہے، وہ مفتی بننا شروع ہوا ہے، اب اس کے 10 سال 20 سال 25 سال تک وہ اس بے افتاء میں محنت کرے گا، کام کرے گا، پھر جا کر وہ مفتی کے درجے پر پہنچے گا۔ اسی لیے کہا کیا جاتا ہے کہ ہر ایک سے مسئلہ معلوم کر کے بس کافی نہ کرو، بلکہ اپنے مسائل ہیں وہ دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعہ بنوریہ سائیڈ ہے، یہ بڑے بڑے جو مدارس ہیں، جامعۃ الرشید ہے، ایسے جو بڑے مدرسوں میں بڑے بڑے ماہر مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے رجوع کر کے پھر اپنے مسئلے کو آگے حل کرے۔ حلال حرام کا ہو تو بہت احتیاط سے کیجیے، ایسے نہیں کہ ہر ایک کی بات کو سن کے چل پڑے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محتاط ہو کر زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ ہاں، جہاں آپ کا گھر ہے، آپ کی چار دیواری ہے، آپ کے اختیارات ہیں، آپ کا آفس ہے، آپ کی دکان ہے، تو اس چار دیواری کے اندر حق بات کو رائج کیجیے، وہاں حق بات کہیے اپنے اختیارات کے اندر۔ جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو کلمہ حق علی اعلان ہی کرنا تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا چاند لے آؤ یا سورج لے آؤ، میں تو نہیں رکوں گا، میرا تو کام ہی، یہ ڈیوٹی یہی ہے۔ تو یہ ڈیوٹی جس کی ہے وہ ان کو کرنے دیں۔ ہر بندے کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ سب کچھ کرتا رہے، اپنے اختیارات کے اندر حق کو رائج کیجئے، دین کو جو ہے وہ پھیلائیے اور سنت کی اتباع کیجئے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے پریشانی تو ہوگی، اولاد بھی بعض دفعہ بات نہیں مانتی، بعض دفعہ ماتحت بات نہیں مانتے، ارد گرد والے برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اس طرح کی باتیں سننی پڑیں، حالات آ جائیں، تو اس کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر کلمہ گو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو حالات ہیں وہ آزمائش ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر حالات آزمائش نہیں ہوتے۔ آزمائش ان حالات کو کہا جاتا ہے جو دین کے راستے پر چلتے ہوئے آئیں، حق کے راستے پر آئیں اور اس پر آپ جمے رہیں، تو وہ حالات آپ کے لیے آزمائش ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنا جمتے ہیں ان حالات پہ۔ ایسا نہیں ہے نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، دین کے خلاف صحیح زندگی رسومات بدعت والی ہے، اور کوئی نوکری چلی گئی تو بس آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ آزمائش تھوڑی یہ عذاب ہے اللہ کا، یہ تو گناہوں کا وبال ہے جو آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ جو ہے نا آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش ان حالات کو کہا جاتا ہے جن حالات کے آنے کی وجہ سے آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، آپ کا اللہ سے قرب بڑھ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ حالات آپ کے لیے آزمائش ہے۔ حالات کے آنے کی وجہ سے، مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو جائیں، یا جیسے آپ چل رہے ہیں رسم و رواج میں بدعات میں ویسے چلتے رہیں، تو یہ حالات نہیں، یہ آزمائش نہیں، یہ گناہوں کا وبال ہے۔ اس لیے اپنے حالات کو جانچ کر اللہ سے رجوع رکھتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ آزمائش آ جائے اس پر استقامت کا مظاہرہ کیجیے اور پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کیجیے۔ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جو چلتے 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 بعد میں انگریز کا دور تھا، ہندوستان میں انگریز تھا۔ اس وقت میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا احمد اللہ شاہ، مدراس کے تھے، مدراسی، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس جہاد میں شرکت بھی کی تھی اور اس کے لیے فتویٰ بھی دیا تھا، اور انگریز نے جب شکنجہ کسا تو وہ بھی اس کے گھیرے میں آئے، عدالت میں لائے گئے، جیل میں بند ہوئے، پکڑے گئے۔ تو جب عدالت میں پیش ہوئے تو انگریز جج تھا، اور اللہ کی شان یہ کہ وہ انگریز جج جو تھا وہ ہندوستان میں کافی ٹائم سے تھا، اور اس کو عربی پڑھنے کا شوق تھا، تو اس نے یہ ہندوستان آنے کے بعد عربی پڑھی تھی انہی سے، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی سے، انہی سے عربی بھی سیکھی تھی۔
اب جب یہ جو ہے عدالت میں پیش ہوئے تو جج وہی تھا جو ان کا شاگرد تھا، عربی پڑھا ہوا ان سے، لیکن تھا انگریز، پٹھو تھا، اپنے آقاؤں کا وفادار. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ 1857 میں جو حالات پیدا ہوئے تھے انگریزوں کے خلاف اس میں آپ نہیں تھے، بس اتنا کہہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے، میں جس کام میں رہا ہوں، میں اس سے منکر ہو جاؤں؟ تمہیں جو چاہے فیصلہ کرنا ہے کرو، میں تو اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا. آج کل ہمارے جیسا ہو تو کہے گا ہاں میں سب کچھ لکھنے کے لیے تیار ہوں، بھائی مجھے جان چھوڑو یار، میں خواہ ان لوگوں کے لیے کیوں اپنے آپ کی جان دوں؟ لوگوں کے لیے جان نہیں دی جاتی، جان ہمیشہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے. اگر کام اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش حالات تو آئیں گے، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں ڈٹے رہے، انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت بھی لوگوں کو عطا فرمائیں گے، سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس وقت میں کام کریں اس وقت آپ کو ہدایت کی ساری روشنیاں بھی نظر آئیں، بعد میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. آج دیکھیں نا، ہم سب تعریف کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا باکمال شخصیت تھے. کیوں؟ وجہ کیا بنی ہے؟ ان کے مسلک کی وجہ سے، ان کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، ان کی کسی ذاتی وجہ سے نہیں. آج صرف ان کی تعریف ہر زبان پر کیوں ہے؟ ختم نبوت کے سپہ سالار ہونے کی وجہ سے، اس پر صحیح طرح پہرا دینے کی وجہ سے، اس کے لیے حق آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے. آج ان کی حق گوئی کی وجہ سے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی سیکولر طبقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ A1 تھا. ایک بندے نے تو بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ جب تک زندہ تھے تو ان کی خبر چلانا ٹی وی پر منع تھا، اور جیسے ہی فوت ہو گئے تو اب ان کا پورا جنازہ بھی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے. ہمارا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، قانون بھی بڑا عجیب ہے. زندوں کی ہم قدر نہیں کرتے، جانے کے بعد پھر ہم اس کے لیے جو آوازیں بلند کرتے ہیں. وہ حق بات کرنے والے تھے، اس لیے سب نے ان کا ساتھ دیا، سب نے ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. نہیں، بندہ صحیح تھا. کچھ بھی ہے اس کی ذات. دیکھیے اصل بات یہ ہے، یہ آپس کی جو اختلافات ہیں نا علماء کے، یہ لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں ہے. ہم اس چیز کو سمجھیں. ہمارے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. چاہے صلاۃ والسلام کا مسئلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی عقیدہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو علماء کی آپس کی باتیں ہیں، یہ عوام کی باتیں نہیں ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو لے کر آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو بس ہم سب ایک ہیں. اب ہمیں جدا نہیں ہونا. ہر موقع پر چاہے جنازوں کا مسئلہ ہو، چاہے نکاح کی محفلیں ہوں، چاہے نمازوں کا مسئلہ ہو، ہم سب ایک ہیں، ایک ہو کر رہیں. تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ فتنے، فساد، فرقہ واریت یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ کفار کی ضرورت ہے، یہود و نصارہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب تک ہم اس چیز میں پڑے رہیں گے وہ کامیاب نظر آئیں گے، اور جس دن ہم اس چیز سے نکل آئیں گے تو وہ ہمیں اپنے قدموں میں نظر آنے لگ جائیں گے، وہ ذلیل رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم مسلمان آج بھی کامیاب ہیں، آج بھی ہم کامیاب ہیں، ناکام نہیں ہیں. ہم بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم طاقتور بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ کفار کی ساری طاقتیں، ساری جماعتیں، سارے چہرے ہمارے خلاف ہیں. طاقتور ہیں جبھی تو ہمارے خلاف ہے نا. ہماری طاقت کو وہ سمجھتے ہیں جبھی تو ہمارے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اگر ہمیں طاقتور نہ سمجھتے یا ہم حق پر نہ ہوتے تو وہ ہمارے خلاف کبھی بھی نہ ہوتے. ان میں بھی آپس میں لڑائیاں. آج کفر سارا ایک ہو چکا ہے، چاہے بت پرست ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی شکل میں بدھ مت ہو، سارے کے سارے ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہے. کافر آپس میں ایک ہے. تو آج مسلمانوں کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے آپ کو ایک کر لیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اپنے آپ کو چمٹا لیں، اور اپنی زندگی کے اندر ہر سنت کو لانے کی کوشش کریں. تو یاد رکھیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے اصحاب کہف کامیاب ہوئے. اصحاب کہف کامیاب ہوئے، جبھی تو ان کی کامیابی کا ڈنکا بجایا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، اس واقعے کو بیان کیا ہے. ان کے ہی نام سے ایک سورۃ الکہف کو نازل کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ کامیاب لوگ تھے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ معاشرے سے جدا ہو گئے، ناکام ہو گئے، لوگوں میں اپنی بات نہیں رکھ سکے، لوگوں کو قائل نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے ایمان کو بچا سکے، اپنے رب کے تعلق کو بچا لیا انہوں نے، تو وہ کامیاب ہو گئے اللہ کے ہاں.
جبھی اللہ نے قرآن پاک میں ان کے واقعے کو بیان فرما دیا۔ تو ہم حق بات پر جمے رہیں، حق کام سے لگے رہیں، حق کام کی دعوت دیتے رہیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں تانے دے رہا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا سمجھ رہا ہے، کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم کامیاب ہیں ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے ایمان۔ کلمہ پڑھنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ زبان پر ہو دل میں نہ ہو، ایمان ہوگا نہیں۔ اور ہم کہیں کہ دل میں ہے ہمارے، زبان پر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تو دل کو جانتا ہے، تو بھی ایمان قبول نہیں ہوگا، زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ یاد سنیے، یہ بڑی اہم بات میں کرنے والا ہوں۔ آپ کے زبان پر کلمہ ہے اور آپ کیا کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن دل میں آپ کے ایمان نہیں ہے، تصدیق دل سے نہیں کر رہے، تو آپ مسلمان بنیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ لوگوں کو میں اگر رہیں گے مسلمانوں کی طرح تو منافق کہلائیں گے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ آپ نے دل سے اس کو قبول ہی نہیں کیا، جیسے منافقین تھے مدینہ کے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر آپ کہیں کہ میرے دل کے اندر تو ایمان ہے، لیکن آپ کے ظاہر پر نہ ہو، زبان پر کلمہ نہ آئے، تو آپ کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو آپ کے دل میں ہونا بھی ہمارے ضروری ہے، ہماری زبانوں پر اقرار ہونا بھی ضروری ہے۔ اب سمجھیے ایمان کیسے ظاہر ہوگا؟ ایمان ظاہر ہوتا ہے ہمارے اعمال سے، ہمارے اعمال سے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کو دکھانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو، اپنے حلیہ سنت کے مطابق بناؤ، اپنے چہرے سنت کے مطابق بناؤ، اپنے کاروبار سنت کے مطابق کرو، معاشرت، معیشت، گھرداری ساری سنت دین والی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کا جو ایمان زبان پر ہے وہ ظاہر ہو آپ کے عمل سے، تو آپ کا ایمان قابل قبول ہے، معاشرے میں بھی، اللہ کے ہاں بھی۔ لیکن اگر یوں کہیں کہ بھئی ہمارے دل میں حیا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، لہذا پردے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میرے دل میں ایمان ہے، اب بظاہر مجھے تقوی کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ اور ایمان میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، یہ کیا ہے؟ کاغذ ہے۔ میں آپ سے یوں کہوں کہ آپ یوں کہیں کہ آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، آپ کہیں کہ ہاں ایمان ہے، یہ بات درست نہیں، غلط ہے۔ آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، صحیح جملہ یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بول چال میں، بات چیت میں اکثر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، میرا ایمان ہے بھائی، اس میں ایمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ ہم مشاہدے کی چیزیں کو ایمان سمجھتے ہیں، ایمان الگ چیز ہے، مشاہدہ الگ چیز ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم سب کا مشاہدہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، یہ ایمان نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، لہذا اس کو سمجھیے۔ صحیح کیا ہے کہ مشاہدہ، ہاں میری جیب میں قلم ہے، میری جیب میں قلم ہے، آپ کا ایمان ہے اس بات پر؟ آپ کہیں کہ ہاں ہمارا ایمان ہے، یہ بات درست ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں قلم، آپ نے میری بات کو مانا کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، تو آپ نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی جیب میں قلم ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک ہے مشاہدہ، ایک ہے ایمان۔ تو ایمان مشاہدے کا نام نہیں ہے، غیب پر ایمان رکھنا، جس کو قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جس چیز میں شک نہ ہو تو وہاں ایمان قائم ہوتا ہے۔ میری جیب میں قلم ہے، آپ کو اس بات پر شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے ایمان۔ اور اگر آپ کہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، چلو کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، تو شک آ گیا تو ایمان باقی رہا؟ نہیں باقی رہا۔ آج ہم اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے ہیں شک کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شک کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے سنا یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے کاروبار چمکے گا، روزگار بنے گا، لیکن یقین نہیں ہے، شک کے ساتھ، جبھی تو کام نہیں بن رہے، تو ایمان رہا کہ نہیں؟ نہیں رہا۔ ایمان میں شک آ گیا تو ایمان باقی نہیں رہا۔ تو اپنے آپ کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہمارا ایمان بغیر شک والا ہو،
عمل بغیر شک والا ہو تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو جب تک ہم اس طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ نہر کے کنارے صبح کے وقت نکل گیا چہل قدمی کے لیے، تو اس نے دیکھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، تو وہ بھی آگے اپنے خادمین کے ساتھ وزیروں کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی بیوی اپنی جو ہے ملازموں کے ساتھ وہ چکر لگا رہی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا بہلول دانوں کو، کیا کر رہے ہو، یہ ریت میں کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ کہا کہ یہ بیچنے کے لیے۔ اچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ جو بھی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ کیا دعا کروں گا؟ اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرما دے۔ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 1 دینار۔ کہا کہ 1 دینار۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا چلو ایسے ہی، یعنی مجذوب ہے، ایسی نادانی کی باتیں کرتے، چلے گئے آگے۔ وہ زبیدہ آئی، وہ بھی چہل قدمی کرتے کرتے پہنچی، اس نے دیکھا بہلول کو، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جو بھی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ کیا دعا کرو گے؟ میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 1 دینار۔ اچھا 1 دینار دیا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ دعا کر لی۔ اللہ کی شان، رات کو سوئے ہوئے تھے، ہارون رشید نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہے جنت میں گھوم رہا ہے۔ کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت میں گھومتے گھومتے دیکھا کہ ایک محل ہے، یاقوت زمرد ہے، بڑا زبردست موتیوں کا محل بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت، اور اس پر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا نام، قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل ہے یہ۔ تو اس نے کہا دیکھو تو صحیح، میری بیوی کا ہی ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو وہ داخل ہونے لگا تو دربان نے روک لیے، کہا کہ بھئی کہاں؟ کہا کہ اندر جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو زبیدہ۔ کہا ہاں مجھے پتہ میری بیوی ہے وہ۔ کہا کہ نہیں، جنت کا اصول یہ ہے جس کا نام ہے وہی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ اب وہ نہیں جا سکتا۔ جب نہیں جا سکا تو پریشانی ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہے، بیوی کے پاس کوئی چیزیں میں نہیں دیکھ سکتا۔ فوراً آنکھ کھل گئی ڈر پریشان ہو کے۔ اب اس کو وہ واقعہ یاد آیا بہلول کا۔ اب وہ پھر تیاری کر کے نکلا چہل قدمی کے لیے، اور جب وہاں دیکھا بہلول بیٹھے ہوئے ہیں ریت میں گھر بنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہے ہو۔ کیوں بنا رہے ہو؟ جو اس کو خریدے گا اس کو جو ہے اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ کہا کہ اچھا جنت میں محل کے لیے دعا کرو؟ کہاں کروں گا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ کہنے لگے کل تو 1 دینار کہا تھا۔ کہا کہ کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج دیکھ کے سودا ہے۔ تو بن دیکھے کا جو سودا تھا اس پر محل کی دعا تھی، اب تو تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ تو جب تک کہ ہم دیکھ نہیں لیتے ہم بھی سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ بغیر دیکھے ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے نقشوں کے اندر کامیابی نہیں ناکامی ہے، اللہ کے نقشوں کے اندر کامیابی ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی اصل کامیابی والا طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم ساری زندگی بھی گزار دیں اچھے اچھے کام کر کے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو ایسا بنانا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ جو ہے ایک نوجوان ہے، وہ اپنی بیوی سے مطالبہ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے، تم اپنے ابو سے کہو کہ 2 لاکھ روپے دے دیں، 2.5 لاکھ روپے دے دیں۔ مطالبہ پیسوں کا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے آ کے اپنے ابو سے کہا کہ بھئی آپ کے داماد صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، پیسے چاہیے کاروبار کرنے۔ کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں کیوں دوں؟ اب وہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں دے رہے تو ان سے کہو پھر تمہارا جو حصہ ہے جائیداد میں وہ دیں۔ کیا دیں؟ حصہ دیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ بھئی جائیداد میں میرا حصہ ہے، تو میرا حصہ ہے تو میں مانگ نہیں رہی، آپ کون ہوتے ہو؟ کہا کہ نہیں، تمہیں جو بھی حصہ ملے گا وہ میرا ہوگا، جو بھی حصہ ہوگا میرا ہوگا۔ یہ آج کل کے حالات کی میں کیفیت بتلا رہا ہوں، مردوں کی یہ کیفیت ہے، یعنی سب کی نہیں ہے لیکن 70 75 80% یہی حالات ہیں مردوں کے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، دینی احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے جانوروں والی انسانوں والی پتہ ہی نہیں ہے، بس گزار رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے مطالبے کرتے،
بھئی بیوی کا جو مال ہے وہ بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے. جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، بیوی کا نہیں ہے. ہاں آپ پر ذمہ داری ہے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، لیکن مطالبات تھوڑی کر سکتے ہیں، قبضہ تھوڑی کر سکتے ہیں. عورتیں اپنے گھر بچانے کے لیے اپنے مال حوالے کر دیتی ہیں، مرد منمانیاں یا عشیوں میں لگ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے حق ادا کر لیا، اپنا حق لے لیا. مرد کا حق نہیں ہے. یہاں تک کہ میں اکثر نکاح کے موقع پر یہ بات کرتا ہوں کہ حق مہر یہ عورت کا خالصتاً حق ہوتا ہے. ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر اس کی وضاحت نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر دیا تو دیا، نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، بالکل قرض کی طرح ہے مہر. قرض جب تک ادا نہیں کریں گے ادا نہیں شمار ہوگا. زبانی کہنے سے کچھ ہوگا نہیں ہوگا. مال کس کو پسند نہیں؟ ہر ایک کو مال پسند ہے. بیوی نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کا ذمہ داری آپ اس کا حق مہر ادا کریں. یہ سب سے پہلا حق ہے. اس کے بعد زندگی کے باقی سارے معاملات ہیں. تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور پھر وہ نوجوان دھمکی دیتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں فتویٰ لے کر آؤں گا. کیا لے کر آؤں گا؟ فتویٰ لے کر آؤں گا. بیوی کو کہتا ہے ابو سے کہو ورنہ حق دیں تمہارا جو بنتا ہے جائیداد میں، ورنہ میں فتویٰ لے کر آؤں گا. ارے اللہ کی بندو، مطلب نماز، وہ پھر کہنے لگے کہ نماز کچھ ہے نہیں اور فتوے اور یہ. تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے. میں ان کے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس بیچارے کو نماز نہیں پتہ، قرآن نہیں پتہ، تو فتوے کا بھی کیا پتہ ہوگا؟ اس کو پتہ ہی نہیں، جائے گا تو منہ کی کھائے گا. اس لیے کہ سگی اولاد اگر مالدار ہو، والد یا والدہ اپنی اولاد کا کوئی مال لے لیں تو وہ اولاد کو حق نہیں ہے کہ ان سے واپس مانگیں، واپس مطالبہ کریں ہمیں دو. حق نہیں ہے. اپنا کمایا ہوا ہمارا مال ہمارے بڑے، ہمارے والدین اگر لینا چاہیں تو شریعت نے ان کو اجازت دیے لے لیں. یہ اولاد کا سب کچھ ماں باپ کا ہوتا ہے. یہ پورا واقعہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کا. تو ہم کس گمان میں ہیں؟ تو داماد کو کیا خاک حق مل رہا ہے پھر؟ جب بیٹی نہیں لے سکتی، مانگ سکتی، مطالبہ کر سکتی، تو داماد کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ تو ہے ہی اس کی بیٹی کے توسط سے رشتہ دار بنا ہے، بیٹا بنا ہے. تو بھائی دین کو ہم سمجھیں. دین بڑا آسان ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو. ہاں نہیں عمل کرنا، نہیں سمجھنا، پھر بہت مشکل ہے دین. تو اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان زندگی ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یوں کہا کہ تمہیں پتہ ہے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے. کہا کہ ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، اور وہ کچھ جبرائیل امین وحی بھی لاتے ہیں. باقی فرشتے نور سے بنے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ ان کو تو ایمان لانا ہی ہے، وہ تو نور سے بنے ہیں، ان میں تو شر ہے ہی نہیں. کہا کہ اچھا. پھر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کا ایمان بڑا عجیب ہے. کہا کہ ان کا ایمان بھی کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، وہ اللہ کے معصوم محفوظ بندے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ وہ تو ایمان لائیں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہے وہ. کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے. کہا کہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے تو مجھ پر وحی آتے ہوئے بھی دیکھی ہے، میرے ساتھ رہے ہو، تو تم نے تو مشاہدہ کیا ہے، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ کس کا ایمان بڑا عجیب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف اپنے علماء سے میری بات کو سنا ہوگا، اور وہ اپنے علماء کی بات کو سن کر مجھ پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کا ایمان بڑا عجیب ہوگا. تو سب سے عجیب ایمان ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اور پھر بھی ہم قال اللہ قال رسول کو سنیں اور ہم مان لیں کہ ہاں یہ بات آپ کی حق ہے اور سچ ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے. تو یہ سب سے عجیب ایمان ہے. قرب قیامت کے فتنوں میں بہت سارے فتنے ہیں. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے، اور پھر واپس آتے ہوئے بعض دفعہ ڈرتے تھے کہ کہیں دجال کا فتنہ ظاہر نہ ہو چکا ہو. اتنا خوف ہمیں آتا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں دجال کے بارے میں بتلائیں، اور آپ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک ختم ہوگی بہت سارے فتنے ہوں گے، لیکن سب میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اب دجال کا فتنہ ہے کیا؟ دجال کا معنی سمجھیے، آپ کو فتنہ سمجھ میں آ جائے گا.
دجال کا معنی ہے ملمہ سازی. کیا ہے؟ ملمہ سازی، دھوکہ دہی. یہ ہے دجال. دجل سے ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دجل. تو دجل سے ہے. دجل کا معنی کیا ہے؟ ملمہ سازی، لپیٹنا، ہو کچھ دکھنا کچھ، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی، لپیٹ دینا. مثال کے طور پر انگوٹھی بنائی ہے، زیور بنایا ہے، کس کا ہے؟ چاندی کا، تانبے کا، کسی بھی دھات کا ہے، لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھا دیں، اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی. کیا کہتے ہیں؟ ملمہ، فریب دینا کہ ہے وہ سونے کا نہیں، لیکن پانی چڑھا کر اس کو سونے کا دکھایا جا رہا ہے. ہو کچھ دکھے کچھ، اس کو کہتے ہیں دجالیت. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب میڈیا کو دیکھیں، حقیقت بیان کرتا ہے؟ نہیں. ہوتا کچھ ہے، بیان کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہے دجالی میڈیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ دجالی چل رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرونا کا ہے. کرونا ایک حقیقت ہے کرونا، لیکن کرونا جو ہے وہ کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. اصل میں یہ سب دجال کے سسٹم کو ان کرنے کے لیے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور عام طور پر ہم اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ موبائل فائدے کی چیز ہے، رابطہ کرنا اس میں آسان ہو جاتا ہے، لہذا اس کو استعمال کیجئے، یہ آپ کے لیے آسان ہے. پہلے زمانوں میں خط و کتابت کرتے تھے، ایک خبر 10 دن کے بعد جا کر پہنچتی تھی. اب جو ہے وہ 1 منٹ بھی لگتا ہے، خبر پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے موبائل کے ذریعے. تو اچھی چیز ہے بھائی، سہولت کی چیز ہے، استعمال کیجئے. ہم نے اس کو لے کر استعمال کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے اس کے اندر دجالیت ڈالی. کیسے ڈالی؟ کہ دکھ یہ رہا ہے کہ یہ کال اور میسیج کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فیس بک آ گئی، اس میں سوشل میڈیا داخل ہو گیا، اس میں یوٹیوب آ گئی، اس میں اور خرافات آ گئیں، پوری دنیا اس موبائل کے اندر بند ہو گئی. اب جو ہے ہمیں برے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بری محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا موبائل ہی کافی ہے ہماری بری صحبت کے لیے. ہم پوری رات بیٹھ کر موبائل کھولتے ہیں اور اتنے فنکشن، اتنی چیزیں، اتنی ویڈیوز، اتنی آڈیو، اتنی پکچر اس کے اندر موجود ہیں کہ ہم دیکھتے دیکھتے پوری رات گزار دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. پوری دنیا گھوم کر آ جاتے ہیں موبائل کے اندر. سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے آج پوری دنیا دیکھ لی، صبح اٹھتے ہیں تو اسی بستر پر ہوتے ہیں، اسی گھر میں ہوتے ہیں، اسی جگہ پر ہوتے ہیں. تو یہ دجالیت ہے کہ نہیں؟ دھوکہ دہی ہے نا، یہ فریب ہے. یہ موبائل بھی فریب ہے، سوشل میڈیا بھی فریب ہے، یہ سب فریب ہے. دکھ کچھ رہا ہے، ہو کچھ رہا ہے، لیکن قربان جائیے انسان کے بنے ہوئے ہاتھ کی یہ چیز موبائل ہے، انسان کے بنے ہوئے، اور انسان نے اس کو رابطے کے لیے بنایا ہے، میسیج اور کال کے لیے. اس میں 100 چیزیں دھوکے کے لیے ڈال دیں، اس کے باوجود بھی اس موبائل نے اپنے اصل مقصد کو نہیں چھوڑا. ہم فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب چل رہی ہوتی ہے، مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی کال آتی ہے سب چیزیں بند، کال آنا شروع ہو جاتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے جو اتنی بہترین اور پرفیکٹ ہے کہ اپنے مقصد پر کام کرتی ہے، جیسے ہی مقصد پر آتی ہے سارے کاموں کو چھوڑ دیتی ہے. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. لیکن اذان ہوتی ہے، ہم مقصد پر آتے ہیں؟ نہیں آتے. ہمیں حلال حرام کا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم مقصد پر آتے ہیں، حلال کی طرف آتے ہیں؟ نہیں، ہم حرام کی طرف چلے آتے ہیں. پردے اور کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بے پردگی کی طرف چلے آتے ہیں. شادی میں پارٹیشن کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پارٹیشن تو دقیانوسی ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہم دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے اصل مقصد پر آ جائیں. جب ہم مقصد پر رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے وجود کو باقی بھی رکھیں گے اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا رہے گا. لیکن اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہم سب کو ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ مقصد پر ہم نہیں رہے. تو جو چیز مقصد پر نہیں رہتی وہ ختم کر دی جاتی ہے. تو یقین جانیے آج دنیا اگر قائم ہے تو ایمان والوں کی وجہ سے ہے. آج ایمان والوں کو اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ہمارے علماء اولیاء اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے. آج ہم سب نیک لوگوں کو اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ہم میں سے چند مخلصین کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ اخلاص والے اگر ختم ہو گئے تو پھر یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. یہ اخلاص والے ختم نہ ہو، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ اخلاص والے بچے پیدا ہوتے رہیں، اخلاص والا عمل کرتے رہیں، اور یہ نسل یوں ہی چلتی رہے اور ہماری نسل دین پر قائم دائم رہے. تو یقین جانی ہم کامیاب ہیں اور دجال کے ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ ہو جائیں گے.
آخری بات سورۃ الکہف کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کو اس کی تلاوت کرے تو وہ دجال کی فتنوں سے بچا رہے گا۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ کبھی ہم نے سوچا اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں کوئی ایک آیت ایسی نازل نہیں فرمائی جس میں دجال کے فتنے سے بچنے کے کوئی ترجمہ ہو، کوئی مفہوم ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، دوائی کے اندر وہ چیز ہی نہیں، فارمولہ ہی ڈالا جس کے لیے دوائی ہم کھا رہے ہیں۔ کوئی کھاتا ہے کبھی؟ نہیں کھاتا۔ ایسے ہی ہے نا بھئی، پیناڈول کس کے لیے؟ بخار کے لیے ہے، جسم درد کے لیے ہے، اس کے اندر وہ جراثیم ڈلے ہوئے ہیں، وہ ذرات ڈلے ہوئے ہیں، اگر وہ لکھے ہوئی چیزیں نہ ہوں اس کے اندر تو ہم کھائیں گے؟ وہ فائدہ مند ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف کے اندر دجال کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل ہی نہیں ہوئی ہے جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے آپ دجال سے بچ رہے ہو، دجال کے فتنے کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ اصل بات یہ ہے سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے وہ واقعات بیان کیے ہیں جن واقعات سے نصیحت حاصل کر کے ہم اپنے عمل کو ایسا بنا سکتے ہیں جس سے ہم دجال سے بچیں گے۔ اصل بات یہ ہے، تو ہم ان واقعات کی بنیاد کو دیکھیں کہ وہ واقعات ہیں کیا، اور ان واقعات کے اندر کیا ذہن سازی ہے اور کیا نصیحت ہے، اس نصیحت کو ہم لے لیں گے تو انشاءاللہ سورۃ الکہف پڑھنے کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ تم اس کتاب کو پڑھو۔